اللہ الرحمن الرحیم باب فی من یتطوع جالسا۔ دیکھیں پچھلے باب میں مسئلہ ذرا پیچیدہ تھا، آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری تو ضرور ہوئی۔ اگلے مسئلے میں اس کی وضاحت کر دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کہ دیکھیں نفل نماز کا تعلق اور ہے، اور یہ بات پیچھے کئی ابواب میں عرض کر چکے ہیں کہ نوافل میں بڑی گنجائش رکھی ہے۔ نفل نماز میں باوجود آپ کھڑے ہونے پر قادر بھی ہیں، پھر بھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی ہو جائے گی، صرف ثواب آدھا ملے گا۔ اور نفل میں جو پیچھے حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول تھا کہ نفل میں اگر آدمی بیٹھتا بھی نہیں ہے، بیٹھنے پہ قادر ہے تو لیٹ جائے، ثواب اس سے آدھا ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نوافل میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اشارے کی بھی اجازت ہے، کوئی سلام کرتا ہے بیچارہ سادہ ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب تو اس زمانے میں تو کلام یہ چونکہ صحابہ کی جو پیچھے حدیثیں آئی ہیں اس زمانے میں کلام تازہ بند ہوا تھا۔ بعد میں جب پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر کوئی چیز سوائے نماز قرات کے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد صحابہ سلام نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی سادہ آدمی ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اس نے آ کے سلام کر دیا تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر دو کہ بھی وعلیکم السلام، یا کوئی چیز پوچھ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہو، کسی نے کوئی چیز پوچھ لیا، آپ اشارے سے بتا دو، دیکھو نا اس کی طرف وہاں پڑھیے۔ تو نوافل میں تو ہر چیز کی گنجائش ہے، آدمی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی، ہاں البتہ ثواب آدھا ملے گا۔ تو نوافل کا تعلق اور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا اور کہا انس فرض نماز میں نہ دیکھ، اور اگر دیکھنے کا شوق ہے تو نفل میں دیکھ لیا کر۔ یعنی نفل میں بڑی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، وہ پرائیویٹ ملاقات ہے اللہ کی دربار کی، اس میں گنجائش ہے۔ اس لیے الگ باب قائم کر دیا کہ پہلا باب میں دونوں حدیثوں کا تعلق فرض نماز سے تھا کہ فرض نماز میں ایک آدمی قدرت نہیں رکھتا لیکن کوشش نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا، کوشش ہی نہیں کی، اس کو چاہیے پہلے کوشش کرے کھڑے ہونے کی۔ اگر وہ کوشش کرنے کے باوجود، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تو پورا ثواب ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آدمی بیمار تو ہے لیکن کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب اس کو آدھا ملے گا۔ اور ایک آدمی قدرت رکھتا ہے، صحیح اٹا کٹا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، بجائے فرض نماز کھڑے ہونے کے بیٹھ کے سوسی کو پڑھا سے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ 13 فرائض میں تکبیر تحریمہ کے بعد قیام فرض ہے، تو قیام فرض ہے اور یہ اس پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اور پھر بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ نوافل میں بڑی گنجائش ہے کہ آدمی قدرت رکھنے کے باوجود، کھڑے ہونے پر قدرت ہے لیکن بیٹھ کے بھی پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی، ہاں البتہ ثواب کیا ہوگا، آدھا ملے گا۔ اب باب کے اندر جو حدیث لے کر آئے ہیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی تہجد یا نفل بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفل بھی تہجد بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، لیکن فرمایا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا، اس سال میں چونکہ آپ علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے تھے، کچھ وہ بیماری کا اثر بھی تھا، اس لیے آپ کبھی بیٹھ جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آگے آ رہی ہے تو اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو رکوع سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے تھے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا تھا جیسے پیچھے ہم نے مسائل کی وضاحت کی ہے کہ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، رکوع بھی کر لیتے ہیں، سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اما عائشہ فرماتے ہیں حضور یوں نہیں کرتے تھے، حضور جب کھڑے ہو کے نفل پڑھتے تھے تو رکوع سجدہ بھی ویسے ہی کرتے تھے صحیح والی، لیکن جب حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے تو پھر رکوع سجدہ بھی بیٹھ کر فرماتے تھے۔ تو یہ ہم عائشہ خود وضاحت کر رہی ہیں اور فرمایا کہ جب بیماری کے حالت میں تہجد میں چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، کہتے وہ بھی اتنی خوبصورت کر کے اور اتنی لمبی کر کے پڑھتے تھے کہ وہ چھوٹی صورت بھی بڑی صورت کے بقدر ہو جایا کرتی تھی۔ تو جو مسائل کی ہم نے وضاحت کی اس باب میں وہ ساری روایتیں آ گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو پھر رکوع سجدہ صحیح اسی طرح پڑھ جیسے صحیح لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب بیٹھ کے پڑھتے تھے تو پھر رکوع سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔